آزاد کشمیر میں اس وقت حالات بڑے سنگین ہیں. اگر ہم دیکھیں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں آزاد کشمیر کے لوگ نکلے اپنے حق کے لیے, اور ان لوگوں کی ایک بہت بڑی فہرست ہے, ڈیمانڈز ہیں ان کے. اگر میں ان ڈیمانڈز کی بات کروں اس میں مجھے کوئی ایک بھی ڈیمانڈ نظر نہیں آئی جو آپ کہے کہ غیر قانونی ہے یا غیر آئینی ہے. شاید حق نواز ہمارے ساتھ موجود ہے, اس معاملے میں بات کریں گے. شاید ایک تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج چونکہ 29 سپتمبر کا جو وہاں کی کمیٹی تھی ان لوگوں نے بہت پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح کے وہاں پہ اس وقت حالات ہے اور کل سے نیٹ بند کیا گیا ہے تو, اور اس وقت ہمارا وفاقی وزیر داخلہ آپ کو پتہ ہے وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ امجد. عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ کشمیری لوگ غیرت مند ہیں, نڈر ہیں, بہادر ہیں. یعنی کہ آپ کو ماضی کا احتجاج بھی یاد ہوگا, ماضی میں بھی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا, آٹے کی قیمتیں بڑھی تھیں, تو آزاد کشمیر کے لوگوں نے بار بار کیٹیگوریکلی وارن کیا کہ آپ اپنی قیمتیں واپس لیں, آپ نے یہ اضافہ کیا اس کو واپس لیں ورنہ ہم احتجاج کریں گے. اس وقت کی حکومت نے بھی, آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے بھی, اور موجودہ جو ہماری اسلام آباد کی وفاقی حکومت ہے اس نے ان کے اس چیزوں کو سیریس نہیں لیا تھا. پھر عوام نکلی, عوام نے لاٹھیاں کھائیں, عوام نے گولیاں کھائیں, عوام نے ہر طرح کا تشدد برداشت کیا, لیکن عوام نے اس وقت بھی ثابت کیا تھا کہ ہم نڈر ہیں, ہم دلیر ہیں, ہم جانتے ہیں اپنا حق لینا. ماضی میں احتجاج کامیاب ہوا, اور اب یہ احتجاج میں آپ کے سامنے چارٹر آف ڈیمانڈ بھی رکھوں گا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے ان لوگوں کا. لیکن سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہاں کی جو ایکشن کمیٹی ہے, ایکشن کمیٹی نے بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے. وہاں کی ایکشن کمیٹی کے پیچھے لوگ سیسا پلائی دوبار بن کے کھڑے ہیں. وہاں کی ایکشن کمیٹی کو متنازع بنانے کے لیے ہر حربہ آزمایا گیا, میڈیا کیمپینز کی گئی کہ جناب والا ایکشن کمیٹی کے راہ فنڈ کر رہی ہے, ایکشن کمیٹی والے لوگ غدار ہیں, ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے پیچھے ہماری کوئی دشمن طاقتیں, ہر طرح کا غلیظ اور گھٹیا پروپیگنڈا کیا گیا وہاں کی ایکشن کمیٹی کے مطابق. یہ میں آپ کو اپنے صحافی دوستوں کی رائے بتا رہا ہوں جو وہاں کے لوکل صحافی ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی لوگ ایکشن کمیٹی کے پیچھے ہمیں کھڑے ہوئے نظر آئے. آج کی ڈیٹ چونکہ آج 29 سپتمبر ہے, 29 سپتمبر کو ہی ایکشن کمیٹی نے پورے آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن, مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی تھی, اور یہ ہڑتال بڑے زبردست طریقے سے کامیاب ہوئی ہے. ہر جگہ دکانیں بند ہیں. اور دوسری دلچسپ چیز یہ ہے کہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ یہ دکھا رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے یہ کال جو ہے اس کو ناکام کر دیا ہے, ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو مسترد کر دیا ہے. حالانکہ سنگل دکان بھی نہیں کھلی, انہوں نے دکانیں کھلوانے کی کوشش کی ہے. وہاں کے دکانوں والوں نے کہا ہے کہ بھیا ہم اپنی مرضی سے بند کر کے بیٹھے ہیں, جب تک ایکشن کمیٹی نہیں کہے گی ہم دکانیں اپنی نہیں کھولیں گے. اچھا, اس میں مجھے تھوڑا سا یہ بتائے, جو آپ لسٹ ہے ایک بہت لمبی لسٹ ہے, اس میں کوئی ایسا مطالبہ ہے جس کو آپ غیر آئینی کہے یا غیر قانونی کہے, یا جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں؟ کیوں یہ ریاست یہ چیز نہیں سمجھ رہی کہ وہ بڑے سینسٹیو علاقے ہیں؟ آپ جس طرح پنجاب کو ڈیل کر رہے ہیں, آپ جس طرح کے پی کے لوگوں کو مار رہے ہیں, یہ کشمیر یا گلگت بلتستان وہ علاقے نہیں ہے. کیا اس لسٹ میں کوئی ایسا مطالبہ ہے جو غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے؟ میں جی آپ کے سامنے یہ 15 20 جو 28 مطالبات ہیں ان میں موٹے چیدہ مطالبات پڑھ کے سنا رہا ہوں. آڈینس آپ کا فیصلہ کرے گی, آپ کی عوام دیکھنے والی جو آپ کو دیکھتی ہیں وہ فیصلہ کر لیں گے کہ کون سے مطالبات غیر آئینی ہیں. یعنی کہ آپ نے ہر چیز کو ٹیکل کرنا ہے ڈنڈے کے زور سے, آپ نے طاقت کا استعمال کرنا ہے, آپ نے لاٹھیاں برسانی ہیں, آپ نے گولیاں برسانی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, آپ فرعون ہیں, آپ یزید ہیں, آپ کے پاس ڈنڈا ہے, آپ اختیار کریں گے, اور آپ پورے پاکستان کو ایون کہ انکلوڈنگ آزاد کشمیر اس کو بھی آپ نے ڈنڈے کے زور پہ چلانا ہے. اور لوگ بھیڑ بکریاں ہیں کہ جناب جس طرح ہمارے پنجابی بغیرت لوگ نہیں نکلتے سڑکوں پہ, احتجاج نہیں کرتے, پروٹیسٹ نہیں کرتے, آپ کو لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ بھی اتنے ہی بزدل ہوں گے. وہاں کے لوگوں کی مینٹلٹی, وہاں کے لوگوں کی مینٹل کمپیٹیبلٹی ڈفرنٹ ہے. وہ لوگ نڈر ہیں, وہ آزاد ہیں, وہ ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے سامنے آپ کی آڈینس کے لیے لاسٹلی میں مطالبات رکھنے جا رہا ہوں. سب سے پہلا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ فری اور یکساں تعلیم کی جائے پورے آزاد کشمیر میں. یہ ایک بہت بڑا کوئی غیر آئینی مطالبہ کر رہے ہیں وہاں کے والا آزاد کشمیر کے لوگ. دوسرے نمبر پہ مہاجرین مقیم پاکستان کے نام پہ اسمبلی نشستوں کا خاتمہ. یعنی کہ وہاں پہ ایک عجیب سا کوٹا انہوں نے اسمبلی میں کیا ہوا ہے مہاجرین کے نام پہ. آپ گورنمنٹ میں بھی ان کو کوٹا دیتے ہیں, اسمبلی میں بھی کوٹا ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ختم. اچھا, اسی میں آپ کو ایڈ کروں, وہی جو 10-12 سیٹیں ہیں اسی سے حکومتیں بنتی بھی ہے, اسی سے حکومتیں گرائی بھی جاتی ہے. جی. اور جناب والا چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایئرپورٹ ہو یار, اور اس کے ساتھ ساتھ لکڑی اسمگلنگ کی روک تھام. اتنی مہنگی دیال کی لکڑی وہاں سے اسمگل ہو رہی ہے, اور وہاں پہ موسمیاتی تبدیلی اتنی زیادہ ہو رہی ہے لکڑی کے کاٹنے کی وجہ سے. وہاں کے لوگ تنگ ہیں, وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ مہربانی کرو یہاں سے لکڑی آپ نہ کاٹ لو. یہ بھی ان کا بہت بڑا غیرآئینی مطالبہ ہے. نوکریوں میں جو کوٹا سسٹم ہے مہاجرین کے نام پہ وہ ختم کرنے کا کہا گیا ہے. آزاد جموں کشمیر ایکسپریس وے کا قیام کہا گیا ہے. بجلی کے متعلق تمام معاملات پر عمل درآمد کا کہا گیا ہے. آٹے سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں ان پہ عمل درآمد کا کہا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب والا نان کسٹم گاڑیاں اور ٹرانسپورٹرز کو جرمانے اور ٹیکس عائد کرنے کا ان کے وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں
جو ان پر ٹیکس لگائے گئے ہیں, ٹیکسز میں چھوٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے غریب جو پسا ہوا طبقہ ان پہ جو ٹیکس لگائے ہیں ان کو آپ چھوڑیں. عدلیہ میں اصلاحات کا کہہ رہے ہیں, اور جناب والا بلدیاتی نمائندگان کے اختیارات اور طلبہ یونین کے انتخابات کے حوالے سے بھی وہ مطالبات کر رہے ہیں. اب یہ میں نے 8 10 12 15 مطالبات آپ کے سامنے رکھے ہیں, ان میں سے مجھے کوئی ایک مطالبہ بتا دیں جس کے پیچھے کوئی خدا نخواستہ راہ ہو یا انڈین پروپیگنڈا کر رہے ہو. یہ سب جھوٹ اور بکواس ہی کر رہے ہیں ہمارا مین اسٹریم. اچھا, ایک اور بھی وہ مطالبہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جو جتنے بھی وہاں کے آپ کے حکومت عہدیدار ہوتے ہیں ان کے آپ یہ جو عیاشیاں ہیں آپ وہ ختم کریں. یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا غیر آئینی اور بڑا غیر قانونی مطالبہ ہے. یہ سب سے بڑا غیر آئینی مطالبہ ہے کہ آپ وہاں کے جو اشرافیہ جو ہے, کرپٹ وہاں کے جو وہاں کی جو حکومتیں بناتے ہیں گراتے ہیں, عیاشی طبقے کرنے والا ایک پول ہے, ان کی کہہ رہے ہیں کہ عیاشیاں ختم ہوں, ان کو ایک قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. یہ میرے خیال میں لاسٹ میں صرف تھوڑا سا پلیز آپ یہ بھی بتا دینا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وزیر داخلہ نے سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے, لیکن اس وقت وزیر داخلہ قریب کے اگر میں دیکھوں مجھے لگتا ہے مہینے سے وہ ملک سے ہی باہر ہے, اور اس وقت وہ دبئی میں ہوگا یا پتہ نہیں کہاں پہ ہوگا, اور اس وقت کشمیر کے جو حالات ہیں اس بارے میں بھی کچھ بتا دیں پلیز. بھائی جان, اس وقت آزاد کشمیر ان کے لیے نہ پریورٹی پہ ہے نہ ان کے لیے مسئلہ ہے. اس وقت ہماری جو بے عزتی ہوئی ہے انڈیا سے ہارنے کے بعد, اس کو ہم نے کسی طریقے سے کور اپ کرنا ہے. میڈیا کو انسٹرکشنز ہیں, یہ لائن دی گئی ہیں کہ محسن نقوی زندہ باد, محسن نقوی کی جے ہو, محسن نقوی کی آپ نے تعریفیں کرنی ہے. محسن نقوی نے ٹرافی پکڑ لی, محسن نقوی نے ٹرافی دینے سے انکار کر دیا, انڈیا کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے سے انکار کر دیا. اس طرح کی ہماری کل رات سے مین اسٹریم میڈیا چلا رہا ہے. حالانکہ یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ انڈیا جن سے ٹرافی نہیں لے رہے ان کو ہم نے پورا ملک ان کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے. یہ تو شرم کا مقام ہے. ان کے لیے آزاد کشمیر مسئلہ نہیں ہے, ان کے لیے پاکستان میں جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے لیے مسئلہ نہیں. ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اپنا سافٹ امیج کس طرح سے بنانا ہے, اور وہ بنا رہے ہیں. باقی آزاد کشمیر میں مار کٹائی ہوگی, لوگ مریں گے, ادھر سے سیکورٹی فورسز کے جوان مریں گے, معاملات خراب ہوں گے, معاملات ہاتھ سے آہستہ سے نکل رہے ہیں, لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہیں, آمنے سامنے ہیں جناب والا, پولیس اور لوگ دونوں طرف سے وہیں کے غریب لوگ ہیں, تو ان کو آپس میں آمنے سامنے کھڑا کر کے کھڑا کر دیا. کسی قسم کی کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی جا رہی. یہ ہماری ریاست کی ایک بہت بڑا فیلئر ہے. ان کو چاہیے کہ آپ ان تمام تر معاملات کو بڑا دیکھیں, غور سے دیکھیں. بڑا سینسٹیو معاملہ ہے ہماری, چونکہ بارڈر لائن انڈیا کے ساتھ ہے, تو وہ ایک ایریا اس طرح کا ہے. آپ بغاوت کو ہوا نہ دیں, خدا ہوش کے نہ کھلیں. شاید حق نواز ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یقین کریں جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں یا وہاں کے لوکل رپورٹر سے پوچھتے ہیں, کوئی ایسا غیر آئینی یا غیر قانونی مطالبہ وہ نہیں کر رہے. لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں جو بھی اپنے حق کے لیے نکلتا ہے وہ پھر راہ کا ایجنٹ بھی ہوتا ہے, وہ پھر غیر آئینی کام بھی کرتا ہے, وہ پھر غیر قانونی بھی ہو جاتا ہے بقول ہمارے ریاست کے. اور اس وقت ریاست کو یہ سوچنا چاہیے, ہم بار بار یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ جس طرح کشمیر کو ٹیکل کر رہے ہیں یہ آپ کا کے پی نہیں ہے, یہ آپ کا پنجاب نہیں ہے. ہم تو تنقید کرتے رہتے کہ مقبوضہ کشمیر میں وہاں پہ نیٹ بند ہوتا ہے, وہاں پہ لوگوں کو جو ان کا حقوق ہے وہ نہیں ملتے, لیکن آپ آزاد کشمیر میں کیا کر رہے ہیں, یہ ایک سوال ہے. اور اس وقت یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس چیز کو بڑا کور کر رہا ہے اور بڑا کیش کر رہا ہے, اور یہ انتہائی افسوسناک حالات ہے. مزید اپڈیٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.